ایک وقت ایسا بھی تھا جب زمین پر صرف اور صرف ڈائناسورز کا راج تھا، لیکن پھر 65 ملین سال پہلے ایک بہت بڑا ایسٹرائیڈ زمین پر آ گرا، جس سے ہونے والی تباہی اتنی بھیانک تھی کہ اس نے دنیا سے ڈائناسورز کا نام و نشان تک مٹا دیا۔ سال گزرتے گئے اور پھر صدیاں، پھر زمین پر ہم انسانوں کا دور آیا۔ انسان نے وقت گزرنے کے ساتھ خوب ترقی کی اور دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ سفر کرنے کے لیے لگژری کاریں، رہنے کے لیے محلات اور بڑی بلڈنگز کھڑی کر دی، اور یہاں تک کہ انسان نے آسمان میں اڑنے کے لیے پلینز تک بنا دیے۔ آج انسانوں کی پاپولیشن 8 بلین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور مسلسل بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے یہ امیجن کریں کہ اگر دنیا سے تمام انسان اچانک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ انسانوں کے غائب ہو جانے کے بعد کیا یہ زمین باقی رہ پائے گی، اور ہم انسانوں کے بغیر یہ زمین کیسا نظارہ پیش کرے گی؟ سائنٹسٹ کی ایک ریسرچ کے مطابق انسانوں کے دنیا سے غائب ہوتے ہی وہ پلینز جو آسمان میں اڑ رہے ہوں گے اچانک زمین پر آ گریں گے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق ہر دن تقریباً 1 لاکھ پلینز ٹیک آف اور لینڈ کرتے ہیں، اور ایک ہی وقت میں 9 سے 11 ہزار پلینز آسمان میں اڑ رہے ہوتے ہیں، جن میں 1 ملین کے قریب پیسنجرز موجود ہوتے ہیں۔ اور جب ہزاروں کی تعداد میں یہ پلین زمین پر گریں گے تو یہ کسی خوفناک جنگ کا منظر پیش کریں گے۔ انسانوں کے غائب ہو جانے کے بعد روڈز بالکل ویران ہو جائیں گے، اور سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں، بسیں، ٹرک سب آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گی، جس سے شدید قسم کی تباہی ہوگی، اور کچھ ہی گھنٹوں بعد پوری دنیا میں الیکٹریسٹی بند ہو جائے گی۔ صرف انہی جگہوں پر الیکٹریسٹی موجود ہوگی جو ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن اور سولر انرجی سے چلتے ہیں، کیونکہ ہائیڈرو الیکٹرک اسٹیشن کو بند ہونے میں 2 سے 3 دن کا وقت لگتا ہے، اور سولر انرجی کو مینٹین کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے چند ہی دنوں میں یہ بھی کام کرنا بند کر دیں گے، اور دیکھتے ہی دیکھتے رات کے وقت پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا۔ پوری دنیا میں اندھیرا ہوتے ہی رات کے وقت آسمان میں نظر آنے والے ستارے اور بھی زیادہ خوبصورت اور روشن نظر آنے لگیں گے۔ انسانوں کے اچانک غائب ہو جانے کے بعد پوری دنیا میں خاموشی چھا جائے گی، بڑی بڑی فیکٹریز اور انڈسٹریز بھی بند ہو جائیں گی، اور دنیا میں خاموشی کا ایک الگ ہی منظر ہوگا۔ انسان کی بنائی گئی عمارتیں، محلات اور گھر بالکل خالی پڑے ہوں گے، اور ہر طرف صرف خاموشی ہی ہوگی۔ اگلے کچھ ہی دنوں میں پاور پلانٹ سیفٹی موڈ پر چلے جائیں گے، اور کچھ ہی دنوں بعد انڈر گراؤنڈ ریلوے اسٹیشن پانی سے بھر جائیں گے۔ ایک اندازے کے مطابق صرف نیو یارک سے ہی زمین کے اندر سے 13 ملین گیلن پانی نکالا جاتا ہے۔ پانی کو زمین میں داخل ہونے سے روکنے کے لیے پمپس لگائے جاتے ہیں، اور بغیر انسان کے یہ کام کرنا چھوڑ دیں گے۔ انسانوں کے دنیا سے غائب ہونے کے تقریباً 10 دن بعد وہ جانور جو زو یا پھر کیجز وغیرہ میں بند ہوں گے وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جائیں گے، اور وہ جانور جو قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے یا تو وہ دوسرے جانوروں کے ہاتھوں مارے جائیں گے یا پھر انہیں ہی مار دیں گے، یعنی بچنے کی ایک جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔ چھوٹے کتے اور بلیاں پہلے جانور ہوں گے جو دوسرے جانوروں کا شکار بنیں گے، جبکہ بڑے کتے اپنی ٹولیاں بنا لیں گے، یعنی ایک نئے دور کا آغاز ہو چکا ہوگا۔ 1 مہینہ گزر جانے کے بعد پاور پلانٹس تباہ ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں ٹھنڈا رکھنے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ پانی بخارات میں تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، جس کے بعد ایسے بھیانک دھماکے ہوں گے جو آج تک دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوئے ہوں گے، جس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی، اور اس تباہی کا شکار ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں جانور ہوں گے۔ اس تباہی کی وجہ سے دنیا کا نقشہ کافی حد تک بدل چکا ہوگا۔ تقریباً 1 سال گزر جانے کے بعد اسپیس میں بھیجی گئی سیٹلائٹس زمین پر گرنا شروع ہو جائیں گی۔ آج کے وقت میں اسپیس میں 8000 سے بھی زیادہ سیٹلائٹس موجود ہیں، اور جب یہ سیٹلائٹس گرنا شروع ہوں گی تو آسمان پر ٹوٹتے ہوئے ستاروں کا منظر ہوگا، مگر اس نظارے کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی انسان دنیا میں موجود نہ ہوگا۔ 25 سال گزر جانے کے بعد ہمارے بنائے گئے روڈز اور فٹ پاتھ سبزے اور ہریالی میں دب جائیں گے، سبزے اور ہریالی کی تہیں ان پر اپنا قبضہ جما لیں گی، روڈز اب جنگل کی طرح دکھائی دینے لگیں گے۔ 30 سال گزر جانے کے بعد ہمارے بغیر ہوا کئی گنا صاف ہو جائے گی، دنیا بالکل پرسکون ہو چکی ہوگی، اور زمین پر اب جنگلی جانوروں کا راج ہوگا۔ دبئی اور لوگ ریگس جیسے شہر ریت میں دب جائیں گے، کیونکہ یہ شہر ریگستانی علاقوں میں بنائے گئے ہیں۔ قدرت کا قبضہ اب ہر جگہ نظر آئے گا، ہر اس چیز پر جو انسان نے بنائی ہوگی۔ چند دہائیوں بعد انسان کے بنائے گئے شہر، سڑکیں، عمارتیں مکمل طور پر قدرتی ماحول میں جذب ہو جائیں گے۔ 100 سال کے بعد بلند و بالا عمارتیں، محلات اور گھروں کی چھتیں زمین بوس ہونا شروع ہو جائیں گی۔ موسمی اثرات
साथ बारिश और हवा की शिद्दत की वजह से बिल्डिंग्स खस्ता हाल हो जाएंगी और आहिस्ता आहिस्ता जमीन में समा जाएगी। 500 साल के बाद दुनिया में इंसानी तामीरात के निशानात बहुत कम रह जाएंगे। दरख्त और पौधे, जंगलात और घास हर जगह पर अपना कब्जा जमा चुके होंगे। जानवर आजादाना तौर पर घूमेंगे और मुख्तलिफ अनवा के जानवर अपने अपने इलाके में फैल चुके होंगे। 1000 साल के बाद इंसानों के बनाए हुए आखिरी आसार भी तकरीबन खत्म हो जाएंगे। लोहे की चीजें जंग आलूद होकर मिट्टी में तब्दील हो जाएंगी और इमारतों के बाकियात मिट्टी और पत्थरों में दब जाएंगे। वक्त के साथ जमीन पर मौजूद सब कुछ कुदरती शक्ल में वापस आ जाएगा, जैसे इंसान कभी यहाँ मौजूद ही नहीं थे। समुंदर, जंगलात और पहाड़ अपनी असल शक्ल में आ जाएंगे और ये सियारा फिर से कुदरती हयात के लिए मिसाल बन जाएगा। ये वो मंजर होगा जब जमीन इंसानों के बगैर कुदरती हुस्न के साथ फिर से जिंदा होगी। इस तमाम तब्दीली को देखने के लिए शायद कोई ना हो, लेकिन जमीन पर जिंदगी हमेशा किसी न किसी सूरत में बरकरार रहेगी। और अगर आपने मेरी इन्फिनिटी यानी लामहदूदियत वाली वीडियो नहीं देखी तो राइट साइड वाली वीडियो को देख ले। शहजाद को इजाजत दे, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।